السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ وہ لمحہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما چکے تھے، مگر مدینہ طیبہ میں موجود لوگوں کا دل اس حقیقت کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ غم اتنا گہرا تھا کہ کچھ صحابہ یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ ہمارے نبی اب ہمارے درمیان نہیں۔ پھر ایک آواز بلند ہوئی جس نے امت کو سنبھالا۔ وہ آواز کیا تھی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، مگر جو اللہ جل شانہ کی عبادت کرتا تھا وہ رب آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس لمحے امت یتیم ہو چکی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، سنت اور علم کی سب سے بڑی امانت ایک ہستی کے پاس رہ گئی تھی۔ وہ تھیں امہات المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ چونکہ متعدد خوبیوں کی مالک تھیں، اس لیے ان کے کچھ القابات جو روایت میں ہمیں ملتے ہیں ان میں ایک صدیقہ تھا، دوسرے نمبر پہ حبیبۃ الرسول، اور تیسرے نمبر پہ المبرہ، اور اس کے علاوہ طیبہ، طاہرہ، حمیرہ۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہما کو بنت الصدیق کا خطاب بھی عنایت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک بہت خوبصورت لقب جو مجھے سب سے زیادہ پسند آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں ان کو یا عائش کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ امہات المؤمنین، ہم سب کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما، اس حجرے میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری سانسیں لیں، ایک ایسی خاتون موجود تھیں جن کی زندگی اب ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ وہ ایک صرف بیوی نہیں تھیں بلکہ وہ ہستی بننے والی تھیں جن کے ذریعے امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، ان کی عبادت اور سنت کی باریک ترین تفصیلات کو سیکھنے والی تھی۔ وہ عائشہ رضی اللہ عنہما ہی تھیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے حمیرہ کہا کرتے تھے۔ بہت ذہانت والی، غیر معمولی یادداشت اور علم سے محبت رکھنے والی وہ نوجوان خاتون جنہیں تقدیر خاموشی سے ایک عظیم ذمہ داری کے لیے تیار کر رہی تھی، مگر ان کی زندگی صرف عزت اور علم کی کہانی نہیں تھی بلکہ ایک ایسی آزمائش بھی ان کی منتظر تھی کہ جس نے پورے مدینہ طیبہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایسا واقعہ کہ جس میں آسمان کو خود گواہی دینی پڑی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے مکہ مکرمہ کے ایک پرسکون گھر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ایک طویل خاموشی کا دور آ چکا تھا۔ گھر وہی تھا مگر سکون جیسے ساتھ ہی رخصت ہو گیا ہو۔ ایک دن خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ گھر کی فضا کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے نرمی سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ دوبارہ نکاح کے بارے میں نہیں سوچ رہے؟ یہ سوال غیر متوقع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند لمحے خاموش رہے، پھر پوچھا کس کے ساتھ؟ خولہ رضی اللہ عنہ نے چند نام لیے، ان میں ایک نام ایسا تھا جو تاریخ بدل دینے والا تھا۔ وہ کیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ابوبکر کی بیٹی عائشہ سے نکاح فرما لیں۔ یہ نام سنتے ہی شاید میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خواب یاد آیا جس خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ عائشہ آپ کی زوجہ ہوں گی۔ اب اللہ کی حکمت آہستہ آہستہ ظاہر ہونا شروع ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے پیغام لے کر کے جاؤ، اور یوں خولہ رضی اللہ عنہا فوراً ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر روانہ ہوئیں، بغیر یہ جانے کہ وہ ایک ایسے رشتے کی خبر لے جا رہی ہیں جو قیامت تک کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ خولہ بنت حکیم جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچیں تو خوشی ان کے چہرے پر صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ دروازہ کھولا تو انہوں نے ام رومان رضی اللہ عنہما جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں ان سے فرمایا کہ کیا آپ جانتی ہیں کہ اللہ نے آپ کے گھر کتنی بڑی خبر خیر بھیجی؟ ام رومان حیران ہوئی، پوچھا وہ کیا ہے؟ خولہ رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
عائشہ رضی اللہ عنہما کا ہاتھ مانگا ہے۔ یہ معمولی خبر نہیں تھی، مگر اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر موجود نہیں تھے، اس لیے انتظار کیا۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس آئے تو خولہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ یہی پیغام سنایا۔ چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سب سے قریبی دوست اور ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی منگنی پہلے ہی مطعم بن عدی کے بیٹے جبیر کے ساتھ طے ہو چکی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً معاملہ عزت اور حکمت کے ساتھ حل کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ وہ خود مطعم کے گھر گئے اور نہایت احترام کے ساتھ پرانا وعدہ واپس لے لیا۔ یوں بغیر کسی دل آزاری کے وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ اب راستہ چونکہ صاف تھا، کچھ ہی عرصے کے بعد ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کی نسبت اس ہستی کے ساتھ طے ہو گئی کہ جن پر میں، آپ، ہماری اولاد، ہمارے والدین، ہماری کل کائنات جن پر قربان، جن پر پوری انسانیت فخر کرتی ہے، وہ اللہ جل شانہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کو شاید اس وقت مکمل اندازہ نہ تھا کہ وہ صرف ایک گھر میں داخل نہیں ہو رہی، بلکہ تاریخ کے سب سے عظیم گھر کا حصہ بننے والی ہیں۔ مکہ میں مسلمانوں کے حالات دن بدن سخت ہو رہے تھے، ظلم بڑھ رہا تھا، مخالفت شدت اختیار کر چکی تھی۔ اب وہاں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ آخرکار اللہ جل شانہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت آ گئی۔ رات کی تاریکی میں مسلمان خاموشی سے مکہ چھوڑنے لگے۔ ہر کوئی اپنا گھر، اپنی زمین، اپنی یادیں سب چھوڑ کر کے اپنے ایمان کی خاطر جو ہے وہ مکہ مکرمہ کو چھوڑتے چلے جا رہے تھے۔ جلد ہی وہ عظیم لمحہ بھی آ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہونا تھا۔ آپ حضرت ابوبکر کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا، اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ انہوں نے بے اختیار پوچھا، رسول اللہ کیا میں آپ کا ساتھی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، واہ کیا وہ مبارک لمحہ ہو، اور پھر فرمایا کہ ہاں ہم ساتھ جائیں گے۔ یہ سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خوشی سے رو پڑے۔ اس وقت کم عمر عائشہ رضی اللہ عنہما یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں۔ بعد میں وہ فرمایا کرتی تھیں، میں نے اس دن پہلی بار کسی کو خوشی سے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ قربان جائیں، کیا محبت تھی ان دونوں میں، کیا معاملات تھے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو بھی مدینہ طیبہ بلایا گیا، اور یوں ام عائشہ رضی اللہ عنہ مکہ سے مدینہ پہنچیں۔ اس شہر میں جلد اسلام کا مرکز بننے والا تھا۔ مدینہ میں ایک نئی زندگی شروع ہو رہی تھی، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب رہ کر علم، اخلاق اور سنت کو سیکھنے والی تھی۔ مگر آنے والے دن کچھ خوشیوں سے بھرے نہیں تھے۔ کیا ان پر جو ہے وہ قیامت کے قریب کے منظر تھے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد ام عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ اب وہ اس گھر کا حصہ تھیں جہاں ہر لمحہ وحی نازل ہوتی تھی، جہاں عبادت، رحمت اور علم ساتھ ساتھ زندہ تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب سے دیکھ رہی تھیں۔ آپ گھر میں کیسے بات کرتے ہیں، کیسے مسکراتے ہیں، کیسے عبادت کرتے ہیں، ہر چھوٹی چھوٹی بات ان کے ذہن میں محفوظ ہوتی جا رہی تھی۔ ام عائشہ صرف سنتی نہیں تھیں، سوال بھی کرتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالات کو پسند فرماتے تھے، کیونکہ یہی جستجو آگے چل کر امت کے لیے ایک عظیم خزانہ علم بننے والی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بے حد محبت کی۔ ایک سفر کے دوران ام عائشہ نے مذاق میں دوڑ لگانے کی خواہش کی۔ صحرا کے سنسان راستے پر دونوں نے دوڑ لگائی، اور اس دن جیت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہوئی۔ کچھ سال بعد دوبارہ یہی مقابلہ ہوا۔ اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور مسکراتے فرمایا کہ اب حساب برابر ہو گیا۔ یہ وہ گھر تھا جہاں عظمت کے ساتھ سادگی بھی تھی۔ نبوت کی ذمہ داریوں کے باوجود محبت، مزاح اور مزاج میں نرمی موجود تھی۔ صحابہ بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے۔ جب پوچھا تو آپ نے بغیر توقف کے فرمایا عائشہ سے، مگر سکون کے یہ دن زیادہ دیر قائم نہ رہ سکے، کیونکہ جلد ہی ایسا واقعہ پیش آنے والا تھا جس نے مدینہ طیبہ کی فضا بدل دی۔ ایک موقع پر رسول اللہ ایک مہم کے لیے روانہ ہوئے، جسے غزوہ بنی المصطلق کہا جاتا ہے۔ اس سفر میں عائشہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ ان دنوں خواتین اونٹ کی پیٹھ پر رکھے گئے ایک پردہ دار ہودج میں سفر کیا کرتی تھیں، تاکہ پردہ اور آرام دونوں برقرار رہ سکیں۔ واپسی کے سفر میں لشکر نے رات کے وقت صحرا میں قیام کیا،
صبح ہوتے ہی قافلہ روانہ ہو گیا اور روانگی کی تیاریاں کرنے لگا۔ اس دوران ام عائشہ رضی اللہ عنہا ایک ضرورت کے لیے لشکر سے کچھ فاصلے پر چلی گئیں، اور اسی امید کے ساتھ کہ وہ وہاں سے فارغ ہو کر کے دوبارہ قافلے میں شامل ہو جائیں گی، لیکن ان کو محسوس یہ ہوا کہ ان کا ہار گم ہو گیا، وہی ہار جو انہیں بے حد عزیز تھا۔ وہ اسے تلاش کرنے کے لیے واپس گئیں۔ کچھ دیر کے بعد ہار تو مل گیا، مگر جب واپس لوٹی تو منظر بدل چکا تھا، لشکر جا چکا تھا۔ ہودج اٹھانے والے یہ سمجھے کہ ام عائشہ اندر موجود ہیں، کیونکہ ان کا وزن بہت ہلکا بلکا تھا۔ یوں قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا، اور عائشہ رضی اللہ عنہا خاموش صحرا میں اکیلی رہ گئیں۔ نہ کوئی انسان، نہ کوئی آواز، صرف ریت اور ہوا۔ امیجن کہ وہ کیسا وقت ہوگا، کیا معاملات ہوں گے، کیا ان کا صبر تھا، کیا ان کی ہمت تھی، کیا طاقت تھی۔ انہوں نے سوچا کہ جب قافلے کو احساس ہوگا تو واپس آ جائیں گے۔ اسی امید کے ساتھ وہ اپنی چادر اوڑھ کر کے وہیں انتظار کرنے لگیں، اور تھکن سے ان کی آنکھ لگ گئی۔ صبح سورج طلوع ہوا تو ایک صحابی صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، جو لشکر کے پیچھے رہ جانے والی چیزوں کی نگرانی کرتے تھے، وہاں پہنچے۔ انہوں نے دور ایک سایہ دیکھا، قریب آئے اور فوراً پہچان لیا، اور بے اختیار زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ انہوں نے فوراً اونٹ بٹھایا اور مکمل احترام کے ساتھ ام عائشہ رضی اللہ عنہا کو سوار ہونے کا کہہ دیا، مگر کسی کو اندازہ نہ تھا کہ یہ منظر منافقین کے لیے خطرناک جھوٹ گھڑنے کا سبب بننے والا ہے، مدینہ میں پھیلنے والا وہ سب سے بڑا، تاریخ کا سب سے بڑا بہتان بننے جا رہا ہے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس منظر کو دیکھا اور ایک زہریلی بات پھیلانا شروع کر دی، ایک جھوٹ جو آہستہ آہستہ مدینہ میں پھیلنے لگا۔ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، سوالات اٹھنے لگے، اور بغیر تحقیق کے باتیں آگے بڑھتی چلی گئیں۔ ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان افواہوں کا کوئی علم نہ تھا۔ مدینہ واپس آتے ہی وہ شدید بیمار ہو گئیں اور کئی دن بستر پر رہیں، مگر انہوں نے ایک تبدیلی ضرور محسوس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کی طرح دیر تک ان کے پاس نہ بیٹھتے، آپ دروازے تک آتے، خیریت دریافت کرتے اور واپس چلے جاتے۔ یہ فاصلے عائشہ رضی اللہ عنہ کے دل کو بے چین کر رہے تھے، مگر وہ اصل وجہ سے ناواقف تھیں۔ ایک رات جب وہ اپنی رشتہ دار ام مستح رضی اللہ عنہا کے ساتھ باہر گئیں تو اچانک ان کے کانوں میں وہ الفاظ پڑے جنہوں نے ان کی دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا، کہ لوگ تمہارے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سن کر ام عائشہ رضی اللہ عنہ کے قدم جیسے زمین میں جم گئے ہوں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، فوراً اپنے والدین کے گھر واپس آئیں اور پوری رات روتی رہیں۔ مدینہ میں افواہیں بڑھتی چلی گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی جو ہے وحی کے منتظر ہونے لگے۔ یہ آزمائش صرف ایک الزام نہیں تھا، یہ ایمان، صبر اور عزت کی سب سے سخت آزمائش تھی۔ دن گزرتے چلے گئے، ام عائشہ کے آنسو نہ رکے، غم اتنا شدید تھا کہ نیند اور سکون دونوں کوسوں دور چلے گئے۔ آخر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ عائشہ، تمہارے بارے میں کچھ باتیں مجھ تک پہنچی ہیں، اگر تم پاک دامن ہو تو اللہ جل شانہ جلد تمہاری گناہی کو ظاہر کر دے گا۔ یہ سن کر عائشہ رضی اللہ عنہ نے بڑے تاریخی الفاظ آنسو کے ساتھ فرمائے، فصبر جمیل اللہ المستعان علی ما تصفون، کہ یعنی میرے لیے صبر ہی بہتر ہے اور اللہ جل شانہ ہی مددگار ہے۔ اسی لمحے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی نازل ہوئی، سب خاموش کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ پھر وحی مکمل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ، اللہ نے تمہاری پاک دامنی قرآن کریم کے ذریعے سے نازل فرما دی ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، سورہ نور کے اندر اللہ جل شانہ نے کیا خوبصورت طریقے سے ان کی برات کو بیان کہ بے شک وہ لوگ جو بڑا بہتان لے کر کے آئے تم ہی میں سے ایک گروہ ہیں، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ جل شانہ خود آسمان سے اعلان فرما رہے ہو کہ ام المومنین جو ہیں وہ پاک ہیں۔ بعد میں عائشہ خود فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے یقین تھا کہ اللہ میری بے گناہی ظاہر کر دے گا، مگر یہ گمان نہیں تھا کہ میرے بارے میں قیامت تک پڑھے جانے والی آیات نازل ہوں گی۔ یہ وہ تاریخی الفاظ تھے جو صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں۔ اس دن صرف ایک الزام ختم نہیں ہوا بلکہ قیامت تک کے لیے امت کو ایک سبق مل گیا کہ زبان سے نکلا ہوا ایک جھوٹ اللہ جل شانہ کے نزدیک بہت بڑا جرم بن سکتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، اسلام پھیلتا گیا، مگر ایک دن مدینہ طیبہ پر ایک ایسی گھڑی آنے والی تھی جس کا تصور بھی کسی نے نہ کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہوئے، بخار بڑھتا چلا گیا، کمزوری اس قدر کہ مسجد تک جانا مشکل ہو گیا،
آپ نے اپنی ازواج سے اجازت طلب کی کہ بیماری کے دن ہم عائشہ کے حجرے میں گزاریں۔ سب نے خوشی سے اجازت دے دی۔ صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سارے آہستہ آہستہ چلتے عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہی حجرہ جو بعد میں تاریخ کا مقدس ترین مقام بننے والا تھا۔ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں میرے دن میں اور میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے جب آپ نے اللہ جل شانہ کے حضور اپنے حاضری عطا فرما دی۔ میرے زبان بھی جو ہے نا اس وقت لڑکھڑا رہی ہے الفاظ کو ادا کرتے ہوئے۔ یہ 1450 سال کے بعد کی محبت ہے۔ سوچئے کہ صحابہ کا اس وقت کیا سینیریو ہوگا، وہ کس طریقے سے اس صدمے کو برداشت کر سکے ہوں گے۔ اور سب سے بڑھ کر کے کہ جو ازواج مطہرات میں جو سب سے قریب تھیں ان پہ اس وقت کیا ہوا ہوگا، ہم فاطمہ رضی اللہ عنہ پہ اس وقت کیا بیتی ہوگی۔ بیماری کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اپنی امت کے لیے کیا، قربان جائیں اپنے نبی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمایا کرتے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کرنا، اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں اللہ جل شانہ سے ڈرو۔ قربان جائیں اس نبی پر۔ آخری لمحات میں آپ نے پانی منگوایا، اپنے مبارک چہرہ پر ہاتھ پھیرا اور پھر فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ کبھی اس معاملے میں اللہ نے موقع دیا تو پھر آپ کے سامنے بات کریں گے، لیکن میں اسی بات کو کنٹینیو رکھوں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور آخر میں دعا فرمائی اللہم رفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ اس لمحے عائشہ رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم ہلکا ہو گیا ہے، رحمت عالم اپنے رب سے جا ملے ہیں۔ مدینہ خاموش ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ صدمے میں کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے جو نبی کی وفات کا خبر دے گا میں اس کو سزا دوں گا۔ تب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کو بوسہ دیا اور پھر باہر آ کر کے فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ آپ وفات پا گئے، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ پھر قرآن کی آیت تلاوت کی وما محمد الا رسول، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے۔ اس کو اسی لمحے صحابہ پہ حقیقت واضح ہو گئی اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے گا، جہاں آپ نے آخری سانسیں لی تھیں، یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں۔ اب یہ سارا سینیریو ایک طرف ہے جو یہاں پہ جس ٹاپک پہ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اکارڈنگ بات کر رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے اندر 9 باتیں ایسی ہیں جو میرے سوا کسی اور کے حصے میں نہیں آئیں۔ خواب میں فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری صورت پیش کی۔ نمبر 2، 7 سال کی عمر میں میرے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور اس کے بعد نمبر 3، 9 برس کی عمر میں میری رخصتی ہوئی۔ چوتھے نمبر پہ ہے امہات المومنین میں میری سوا کوئی پہلے کنواری نہیں تھی۔ 5ویں نمبر پہ یہ کہ امہات المومنین میں صرف میرے بستر پر قرآن کریم نازل ہوا۔ کیسا ایک مبارک ہستی ہے، کیسا وہ بستر ہوگا۔ 6 نمبر پہ یہ کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ 7ویں پہ یہ کہ میرے حق میں قرآن کریم کی آیات اتری۔ 8ویں پہ یہ کہ میں نے جبریل امین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ 9ویں پہ یہ کہ میری گود میں سر رکھے ہوئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کو خیر آباد کہہ گئے۔ پھر وہاں پر جو ہے ان کی وفات ہوئی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک دن چرخا کاٹ رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین مبارک اس وقت گھانٹ رہے تھے۔ اسی دوران آپ کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرات ٹپکنے لگے، ان میں روشنی سی پھوٹ رہی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جب یہ خوبصورت منظر دیکھا تو دیکھتی رہ گئیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کے مبارک پسینے کے جو قطرات میں دیکھ رہی ہوں، ابو القبیر حذلی ایک اس وقت کے پرانے شاعر گزرے تھے کہ اگر وہ اس کیفیت کا مشاہدہ کر لیتے تو وہ سمجھتے کہ اس شعر کے حقیقی مصداق آپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا شعر؟ آپ رضی اللہ عنہ نے اس وقت شعر پڑھا جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ جب تو اس کے رخ روشن کو دیکھے تو اس کے رخساروں کی روشنی یوں چمکتی ہوئی محسوس ہوگی جیسے برستے بادل بجلی کو کوند کر کے جائیں۔ مطلب کہ اس میں کیا وہ لمحات ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سنے تو اپنی جگہ سے اٹھ کر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے قریب تشریف لے آئے اور ازراہ محبت فرمایا عائشہ مجھے جو خوشی تیرے کلام سے ملی ہے اس قدر خوشی تمہیں میرے دیدار سے بھی حاصل نہیں ہوئی ہوگی۔ کیا محبت تھی،
کیا معاملات تھے۔ محابل الدنیا کی شرح میں امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں کچھ اشعار کہے: وَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرِ أَوْصَافِ خَدِّهِ لَمَا بَدَلُوا فِي صَوْمِ يُوسُفَ مِن نَقْدِ لَوَامِ زُلَيْخَ لَوْ رَعِينَا جَبِينَهُ لَآثَرْنَا بِالْمَقْتِ الْقُلُوبِ عَلَى الْأَيْدِ، کہ مصر والے اگر میرے محبوب کے رخسار مبارک کے اوصاف سن لیتے تو حضرت یوسف علیہ السلام پر وہ جو عورتیں قربان ہوئی تھیں جن کی قیمت لگانے والے تھے ان کی قیمت بھول جاتے۔ زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے محبوب کی جبین کو یعنی پیشانی کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کی بجائے اپنے دل کاٹنے کو ترجیح دیتی۔ واہ سبحان اللہ! اشعار کی یہ تشریح کہ زلیخا کو ملامت کرنے والی اگر میرے محبوب کے جمال کا مشاہدہ کر لیتی تو دل کاٹ لیتی۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی، ایک نئی ذمہ داری شروع ہونے والی تھی کہ حضور پاک علیہ السلام کی سنت، عبادت، گھریلو زندگی کی سب سے بڑی گواہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ کا ہر گھر غم میں ڈوبا ہوا تھا، مگر سب سے بڑی ذمہ داری اس ہجرے میں رہنے والی ایک خاتون کے کندھوں پر آ چکی تھی۔ ام عائشہ صرف اپنے شوہر کو نہیں کھویا تھا بلکہ پوری انسانیت کے معلم کو انہوں نے رخصت کیا تھا۔ انہوں نے غم کو کمزوری نہیں بننے دیا۔ وہی چھوٹا سا حجرہ علم کا مرکز بن گیا۔ صحابہ، تابعین، عورتیں، نوجوان دور دور سے مسائل پوچھنے آتے۔ عبادت کیسے کی جائے، گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، ازدواجی زندگی، اخلاق، طہارت، عبادات، وہ سب کچھ دنیا نے کبھی نہ دیکھا، ام عائشہ رضی اللہ عنہ نے امت تک پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2000 سے زائد احادیث انہی کے ذریعے سے امت تک پہنچیں، اس لیے بڑے بڑے صحابہ بھی مشکل مسائل میں ان سے رہنمائی لیتے۔ سال گزر گئے، پھر ایک اور جدائی، ان کے والد، پھر خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہو گئے۔ وقت کے ساتھ ام عائشہ عمر رسیدہ ہوتی چلی گئیں مگر علم سکھانے کا سلسلہ کبھی نہ رکا۔ آخرکار رمضان کی ایک پرسکون رات آئی، 58 ہجری 17 رمضان المبارک کو آپ سخت بیمار ہوئیں۔ امام ابن سعد نے لکھا ہے کوئی خیریت دریافت کرنے آتا تو فرماتی کہ بہت اچھی ہوں، عیادت کرنے والے بشارتیں سناتے تو جواب میں کہتی اے کاش میں پتھر ہوتی، اور کبھی فرماتی کہ اے کاش میں کسی جنگل کی جڑی بوٹی ہوتی۔ یعنی اللہ جل شانہ کا ڈر ایسا تھا کہ اس حالت میں یہ فرما رہی ہیں کہ مجھے حساب کتاب ہی نہ دینا پڑتا۔ نماز وتر کے بعد آپ اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں کہ جس کی خواہش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم رفیق الاعلیٰ کے ساتھ الفاظ کے ساتھ فرمائی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان دنوں مدینہ طیبہ کے قائم مقام حاکم تھے، انہوں نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بھانجوں اور بھتیجوں میں قاسم بن محمد بن ابو بکر، عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عتیق، عروہ بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ اور امت محمدیہ کی مومنین کی ماں کو قبر کی پاتال میں اتارا۔ مدینہ میں خبر پھیل گئی امہات المؤمنین حضرت عائشہ اپنے رب سے جا ملی ہیں، انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا، مگر ان کی زندگی کا نور امت کے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، کیونکہ وہ صرف ایک شخصیت نہیں تھیں، وہ علم تھیں، وہ صبر تھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی زندہ مثال تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ انسان قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کیا ہماری زندگی، ہمارے الفاظ، ہمارے فیصلے ایسے ہیں کہ قیامت کے دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے قریب ہو سکیں؟ شاید سنت پر اٹھایا گیا ایک چھوٹا سا قدم، ایک چھوٹا سا لفظ یا کسی کی عزت بچانے کا ایک فیصلہ ہمیں قربت تک پہنچا دے جس کی ہم آرزو کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی داستان سے اصل ہم جو سبق لینا چاہیے کہ اگر آج اس کہانی سے اگر ہمارے دل نہ بدلے تو ہم کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے کیا منہ دکھائیں، ہم ان کے سامنے کس طریقے سے کھڑے ہوں گے، ان کی سنت پر ہم کتنا عمل کرنے والے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اس میں کچھ آپ کو معلومات ملی ہوں تو اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے ہماری کوئی بیٹی ام عائشہ رضی اللہ عنہا کی
بیٹی بننے کے لیے تیار ہو جائے اور وہ ہماری آخرت کے لیے جو ہے وہ ذخیرہ بن جائے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے گھرانے سے، ان کے اہل بیت سے، ان کے صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ رمضان کے ان مبارک لمحات میں ہمیں، ہماری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ جل شانہ آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔